جو روح ہے وہ تو 20 گرام کی ہوتی ہے، وہ اپنے کل میں جا کے مل جاتی ہے۔ قبر میں جو سزا آتی ہے وہ نفس کو آتی ہے۔ اصل لڑائی انسان کی شیطان کے ساتھ نہیں ہے، نفس کے ساتھ۔ ہم ذات کچھ ساتھ ہی مر جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو 90% ہے وہ پھر جا کے قبر کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائقہ اصغر اور اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انسانی نفس پر ہے۔ انسانی نفس کا تعلق انسان کی اندرونی خواہشات، جذبات اور فطری عملیات پر مبنی ہوتا ہے، اور انسانی نفس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد علی گیلانی صاحب، جو کہ ایک روحانی شخصیت ہیں، گدی نشین ہے ایک دربار کی، اور ان کا جو تعلق ہے وہ اسلامک سے ہے۔ ان کا مین مقصد جو ہے وہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے اسلامی حوالے سے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ شاہ جی بتائیے گا سب سے پہلے نفس آپ کے حوالے سے کیا ہے اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے بنا ہے، لیکن روحانی طور پہ انسان جو ہے اس کے ساتھ ایک انسان جو جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں اور ہوتی ہیں۔ وہ ہوتی ہے جسم، روح، نفس، اور بندے کا جو ہمزاد ہے وہ ایک ٹائپ کا جن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی بناتی ہیں، اور انسان جو ہے ان کو لے کے آگے چلتا رہتا ہے۔ ان 4 چیزوں کو ہم انسان کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو روح ہے وہ تو اس کا وہ تو 20 گرام کی ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے۔ وہ تو جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ اپنے کل میں جا کے مل جاتی ہے۔ جسم جو ہے وہ ڈیتھ کے بعد جا کے قبر میں جاتا ہے، اور وہ مٹی ہوتی ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہمزاد جو ہے وہ کیونکہ انسان جب مرتا ہے وہ جن ہوتا ہے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ساتھ ہی مر جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو 90% ہے وہ پھر جا کے قبر کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ جو نفس ہے یہ اصل سارا جو انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، یا جو اصل کریکٹر ہے وہ نفس ہے۔ قبر میں جو سزا آتی ہے وہ نفس کو آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قبر میں سزا جسم کو نہیں آتی۔ مطلب زندگی میں جو اصل کھیل ہے وہ نفس کا ہے۔ جی نفس کا ہے، قبر میں بھی نفس کا ہے۔ یعنی زندگی نفس، ساری لائف آپ کی نفس چلاتا ہے آپ کو۔ اس کے بعد جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں جو قبر میں عذاب آتا ہے وہ بھی نفس کے اوپر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ نفس، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارا ایک قسم کا جو ہے نا انسان کے اندر یہ ایسی ایک کیفیت ہوتی جیسے روح نظر نہیں آتی، یہ نفس بھی نظر نہیں آتا، اور یہ اس کو یعنی ہم یہ نام دے دیتے ہیں کہ یہ خواہشات ہیں، اور یہ انسان کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان زندگی میں چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو خواہش بناتا ہے، اور نفس پھر اس کو انسان کی ایسی ضرورت بنا دیتا ہے یا ایسا لالچ دے دیتا ہے انسان کو۔ یہ ساری چیزیں جو لالچ، غیبت، جھوٹ، یہ سب نفس کے زمرے میں آتی ہیں۔ نفس ہی تھا جو بابا آدم میں اس وقت آیا، اور اس نے بابا آدم کو، یعنی شیطان کا کریکٹر تو تھا ہی، لیکن زیادہ کریکٹر نفس کا تھا۔ نفس حاوی ہو گیا اس وقت جنت میں بابا آدم پہ، اس نے لالچ دیا جو دانہ ہے یہ آپ کھائیں۔ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یا نبی پاک، یا اس ٹائپ کی جتنی ہستیاں ہیں دنیا کے اوپر، وہ جب نفس کو کل کرتے ہیں تو پھر جا کے وہ ان مرتبوں پہ آتے ہیں۔ پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں جب نفس کو آپ مار لیتے ہیں۔ تو جب بابا آدم نے وہ دانہ کھایا نا تو ان پہ پردے آ گئے۔ جب پردے آ جائیں تو وہ پھر جنت کے قابل نہیں بندہ رہ جاتا، تو اس کو پھر جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ پھر 7 قسم کے یہ نفس ہیں جن کا قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر نفس کا کیا ہے، اتنا زیادہ روح کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بار اللہ نے بتایا ہے کہ آپ نفس جو ہے اس کو کنٹرول کریں۔ یہ نفس کے ساتھ لڑائی ہے۔ اصل لڑائی انسان کی شیطان کے ساتھ نہیں ہے، نفس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہنا غلط ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ورگلا رہا ہے، بلکہ نفس ورگلا رہا ہوتا ہے۔ نفس تو آپ کو لالچ دیتا ہے، پر اس میں وہ لالچ جو ہے نا وہ شیطان ڈالتا ہے۔ اب بابا آدم کی جیسے مثال آپ لے لیں، بابا آدم نے تو کیا کیا تھا، اس نے تو لالچ کیا نا،
تو لالچ دیا شیطان نے آ کے نفس کو, وہ وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا کام ہے نفس کو آ کے نا اس کو یعنی آلریڈی اس کا جو کام ہوتا ہے اس کو سائنٹیفکلی میں آپ کو بتا, اس کو پروگرامنگ کر دینی اس کی. شیطان جب پروگرام کرتا ہے اس کا تو وہ آگے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, نفس وہ پہلے ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, تو وہ جب اپنا کام دکھاتا ہے اور انسان کو بھٹکا دیتا ہے. شاہ جی آپ نے ابھی بتایا کہ 7 قسم کے نفس ہوتے ہیں, تو وہ اقسام کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نیکی کی طرف کون سا نفس لے کے جا رہا ہے اور بدی کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی اس کو سمجھ جائیں تو میرے خیال میں اصل زندگی کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو سمجھنا اور نفس پہ حاوی ہو جانا, نفس پہ روح کو حاوی کر دینا. ایک پہلی اس کی جو قسم ہے وہ ہے نفس امارہ, جس کا قرآن پاک میں بہت دفعہ ذکر کیا گیا. لالچ وغیرہ آپ کو آتا ہے, یا یہ سب سے پہلا نفس ہے نفس امارہ. لالچ ہو گیا, اس میں جھوٹ ہو گیا, اس میں آپ پیسے کمانے کا آپ کو ہو گیا, میں نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے, زیادہ لالچ کی چیزیں ہی ہوتی ہیں, یہ لالچ دلاتا ہے. پہلا مرحلہ بولا جا سکتا ہے, پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ نفس امارہ ہے. دوسرا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ جو ہے وہ ضمیر کہہ لیتے ہیں اپنے نفس کو. انسان فتح کر لیتا ہے یا اسے کل کر دیتا ہے, کل کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. جب اسے کل کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر نفس لوامہ آتا ہے, اور نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو بول رہا ہوتا ہے کہ میں یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ آپ کو جو ہے انٹیمیٹ کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے نفس ملہمہ. آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو یہ خواہشات اور یہ چیزیں اس میں کل ہو جاتی ہیں, تو یہ اگلی تیسری سٹیج ہے. چوتھا ہے نفس مطمئنہ. اچھا, اب یہ جو نفس ہے نا, جو ہمارے اولیاء اللہ بنتے ہیں یا ہمارے ولی لوگ بنتے ہیں, جب انہوں نے پہلے 2 نفس ہی کل کر لیے, تیسرے نفس پہ ہی ملہمہ پہ ہی کچھ لوگ ہیں ان پہ اولیاوت آ جاتی ہے, اور کچھ کے پہ یہ جو چوتھا ہے مطمئنہ, اس پہ آ کے اس پہ پھر انسان جب اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر مطمئن کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں اب غلط آدمی نہیں رہ گیا. چوتھا جو ہے وہ ہے راضیہ. راضیہ وہ نفس ہے جب یہ سارے مقام طے کر کے بندہ 5ویں سٹیج پہ راضیہ پہ آتا ہے, تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی پھر کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے رد نہیں ہوتا. ایسے دل میں بھی وہ کوئی چیز سوچ لیتا ہے نا, تو وہ اس کی پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. چھٹا جو ہے وہ ہے مرضیہ. اب یہ مرضیہ اور راضیہ ایک جیسے ہیں, پر راضیہ میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, مرضیہ میں پھر بندے کی مرضی چلنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وہ مقام ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ نفس مرضی ہے. اور اس کے بعد جو 7واں ہے وہ ہے تکمیلہ, یعنی اس میں بندے کی ایک تکمیل ہو جاتی ہے. اس نفس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اب اس بندے کا ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان سب میں ہوں. اور یہی وہ مقام ہے جس پہ کچھ لوگ آ کے جو ہے نا وہ جیسے منصور نے آ کے اس مقام پہ کہہ دیا تھا کہ میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں, میں ہی حق ہوں, تو لوگوں نے اسے پھر جو ہے وہ سزائے موت دے دی تھی. آپ نے 7 اقسام بتائیں, لیکن انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کس طرح کرے, کس طرح وہ ایک ایک مراحل کو طے کر پائے؟ ہمیں دنیا پہ یعنی بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ یہ 7 قسم کے جو نفس ہے نا ان کو آپ کل کریں. تو جب تک یہ کم از کم کچھ نہیں تو 3 یا 4 نفس ہم دنیا میں کل نہیں کر سکتے, تو میں یہ گارنٹی سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنت میں ہم نہیں جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ صرف نمازیں پڑھ لیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان ہو وہ میں نے فلاں بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں, اس کو ادھر دینے ہیں, اس کے ساتھ میں نے ایسے ٹھگی بازی کرنی ہے. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری مرضی ہے میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں. تو اللہ والا جو بندہ ہے وہ ملے گا کیسے؟ کیونکہ بہت سارے فیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو نقاب پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ والا 99% فیک ہے. جو روحانی بندہ ہوگا نا اس کی محفل میں بیٹھنے کا مزہ آئے گا آپ کو, اور اس کی محفل میں بیٹھیں گے نا تو روحانی بندہ آپ کو آپ کے نفس مارنے میں بالکل ہیلپ کر دے گا. بلکہ کچھ لوگ ایسے روحانی ہوتے ہیں جو پہلا نفس ہمارا تو ویسے ہی مار دیتے ہیں آپ کا.
ان درجوں کے نا وظائف ہیں، تو وہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں نماز کے علاوہ. نماز جو ہے وہ اس کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے جیسے ہم جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ. اور ایون ہم جب مسجدوں میں جا کے باجماعت پڑھتے ہیں نماز، تو اکثر مولوی صاحب کا وضو بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پڑھا جاتے ہیں نماز اور ہم لوگ پڑھ کے آ جاتے ہیں. لیکن روحانی لوگ جو ہوں گے نا، وہ تو یعنی جتنا عرصہ جاگتے رہتے ہیں وضو میں ہوتے ہیں. بالکل. وہ کھانا ہی اتنا کھاتے ہیں، انہوں نے تو نفس کو مارا ہوتا ہے. بالکل. وہ کھانا کھاتے ہی نہیں، یا اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا ان کے یعنی پیٹ پہ بھاری نہ ہو، ان کا وضو رہ سکے. انسان پاک رہے گا اور برائی سے بچتا رہے گا. برائی سے نفس تو وضو بھی آپ کریں گے نا، نفس باز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت سٹرونگ چیز ہے نفس. انسان کی جنگ انسان کے ساتھ اس کے اندر ہی ہے. یہ سارے جتنے بھی بزرگ گئے ہیں، باؤ سلطان ہیں، داتا صاحب ہیں، اس کے علاوہ اجمیر چشتی ہیں، جتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے یہ سارا بتایا ہے. اور جنہوں نے شاعری کی ہے انہوں نے تو بتایا ہی یہی ہے. محمد بخش نے، بلے شاہ نے، ان لوگوں نے شاعری میں بتایا ہی یہی ہے کہ وہ بھائی تمہاری لڑائی انسان باہر کسی کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری لڑائی تمہارے اندر ہے. شیطان تو باہر ہے. شیطان تو یعنی اس کو تو دوش دے دیتے ہیں ہم، کہ الزام لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ سارا شیطان کر رہا ہے. اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے سورۃ شمس میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نفس کی قسم کھاتا ہوں. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں قرآن پاک میں. نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور بار بار بتایا، ذکر کیا. یہ جو میں نے آپ کو نفس 7 قسم کے بتائیں، یہ 7 کے 7 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے. سر، نفس کا جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی، احادیث شریف میں بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا انسانی کردار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انسانی کردار سے ہی تو تعلق ہے. انسان کو یہی تو کہا گیا کہ آپ اپنا نفس ماریں. اچھا، نفس مارنے کے نا وظائف ہیں، یعنی وہ آپ وظائف کریں، نفس خود ہی مر جاتا ہے. یعنی جیسے آگ ہو نا، اس کے اوپر پانی پھینکیں تو وہ ظاہر ہے آگ بجھ جاتی ہے. بالکل. تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے وظائف ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور یہ سارے وہی کلام ہے جو اس میں اعظم ہے. یعنی 1 سے لے کے 7 تک جتنے ہیں، یہ 7 کے 7 اس میں اعظم ہے. یہ جب انسان پڑھتا ہے، ان کی ایک تعداد ہے. اس تعداد کے لحاظ سے جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے نفس مرتا جائے گا، پردے ہٹتے جائیں گے. نفس مرتا جائے گا، پردے ہٹتے جائیں گے. اور دنیا میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا جی، بندے کے پاس پیسے آ گئے، 10 لاکھ آ گیا، 20 لاکھ آ گیا، تو بندہ خوش ہو گیا کہ جی میرے پاس پیسے آ گئے. جب یہ انسان نفس مارنا شروع کرتا ہے، جو زندگی کا مزہ اس میں ہے وہ ان چیزوں میں ہے ہی نہیں. اصل مزہ زندگی کا جو ہے وہ نفس مارنے میں ہے. نفس مار کے دیکھیں آپ لوگ، آپ کہیں گے یار یہ میں نے تو فضول زندگی جی ہے. آپ جب آتے ہیں نا 5ویں نفس پہ، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسرے نفس جب آپ مطمئنہ پہ آتے ہیں، ملہمہ کراس کرتے ہیں آپ، تو آپ کو حضرت خضر کی محفل میں آپ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں. اس میں مزہ ہے نبی پاک کی لائیو محفل میں جا کے بیٹھنے پہ، یا کسی منسٹر کی جا کے خوشامد کرنے میں مزہ ہے. یہ تو رہ جانا، یہ خود بھی نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی مروائیں گے. تو دنیا پہ جس لیے بندہ آیا، بندے کو وہ کرنا ہے. انسان کا نیکی یا بدی کی طرف راغب ہونے میں نفس کا اہم کردار ہے یا شیطان کا؟ نفس کا. ہاں جی، نفس. شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے. جو بندہ خود ہی اپنے نفس کا غلام ہے، اس نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا، وہ خود ہی نفس کے آگے چل رہا ہے، تو شیطان کو اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان تو کہہ دیتا بھائی تمہارا تو خود ہی بیڑا گھرک ہے، بھائی میں کیوں تمہارا آ کے الزام لوں اپنے ساتھ. یہ ایگزامپل یہ رمضان کی بھی لے سکتے ہیں ہم. شیطان تو بند کر دیا گیا، لیکن لوگ جو ہیں وہ گناہ کرنے سے باز. ہاں، یہی بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ کم یقین والے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ پھر بھی یہ بندہ ایسا کیوں ہے، یا یہ شیطانی کام کیوں ہو رہے ہیں. اور بھائی آپ نے اپنے نفس کو اتنا بڑا کر دیا کہ وہ آپ شیطان سے بھی بڑے ہو گئے ہیں. شیطان نفس پر حملہ کس طرح کرتا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے نا. وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ کے آپ کو ایک آواز میں آ کے وہ بتا دے گا نفس کو کہ بس تم نے نا اس بندے کو تھوڑا سا خراب کرو گے، یہ 5-10 دفعہ آئے گا تو یہ تمہاری جو ہے نا پیمنٹ کے اوپر آ جائے گا. تو بس اس نے وہ تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے. اس کے بعد نفس صاحب تو خود آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ہی تیار ہوتے ہیں. تو وہ شیطان جو ہے وہ صرف اس کے پاس پاور ہے، شیطان کے پاس، دوسرے جنات کے پاس نہیں ہے. جو شیطان ہے اور اس کے پیروکار جن ہیں، ان کے پاس پاور ہے کہ وہ انسان کے دل میں جو ہے نا وہ چیزیں ڈالتے ہیں. اور وہ دل میں جو چیزیں، دل میں تو روح بیٹھی ہے،
وہ سینے میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ لوگوں نے اسلام سینے سے ایکسیپٹ کیا, دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا. جب دل سے اسلام ایکسیپٹ ہوگا نا تو پھر دل سے ہوگا تو ظاہر ہے روح جو ہے وہ آپ کی پاورفل ہو جائے گی. روح پاورفل ہوگی تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے.